نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ علم جو ہے نا، سیک نالج فرام کریڈل ٹو گریو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر if you are in a position to facilitate or help someone, you should never hesitate. آپ کی سیلف اسٹیم بہت اوپر ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ چیلنجز جو آتے ہیں نا، آپ ان کو ہیڈ آن فیس کریں. فیلیئرز کو نہ دیکھیں کہ جی فیلیئرز ہو رہا ہے. اپنے آپ میں پورا یقین رکھیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اور محنت جو ہے نا اس کا کوئی there is no substitute. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیوچر فیسٹ کے ٹرو ایسنس پروگرام میں آج ہمارے مہمان ہیں جاوید نثار احمد خان. یہ بیوروکریٹ رہے، پنجاب میں سیکرٹری محتسب کی ذمہ داریاں بھی انہوں نے سر انجام دی، اور اس کے علاوہ پوری لائف تو نے ایک ذمہ دار ایک سرکاری افسر کے طور پہ گزاری ہے. تو ہم چاہتے تھے کہ نئے لوگوں کے لیے ان کے ایکسپیرینسز، ان کی لائف جرنی شیئر کریں تاکہ ان میں بہت ساری موٹیویشن نئے لوگوں کو ملے. اور ابھی ان سے گفتگو ہو رہی تھی تو یہ 70 سال کی ایج میں فری لانسنگ سیکھنا چاہ رہے ہیں اور کوئی ٹیک بزنس کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ اسپرٹ بڑی کمال ہے ہمارے لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے جو کچھ سیکھا ہے اس سے ابھی بھی یہ ڈلیور کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناصر صاحب ہم اپنے پروگرام میں کہ آپ تشریف لائے. تھینک یو. تو اپنی لائف جرنی آپ شیئر کریں ہمارے ویورز سے کہ کس طرح آپ نے اسٹارٹ لیا اور کیسے آپ گورنمنٹ سروس میں گئے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اعظم صاحب، مجھے یہ موقع ملا ہے آج یہاں پہ آ کے اپنے چیزوں کو ایسی ڈسکس کروں جن سے کہ مجھے مزید کوئی میرے لیے جو ایک میرے ذہن میں اور دل میں خواہش ہے کہ میں کچھ اور سیکھوں. تو اس حوالے سے آج کا دن جو میرے لیے بڑا انسپائرنگ ہے ان دی سینس کہ میں کچھ ایسی لوگوں سے ملا ہوں جنہوں نے مجھے اس سلسلے میں بہت میری یعنی میں سمجھتا ہوں رہنمائی کی اور کریں گے. میں بیسیکلی آئی ایم اے سول سرونٹ. میں نے سول سروسز ایگزامینیشن کے تھرو میں سول سروس میں آیا اور میں نے اپنا کیریئر کا آغاز ایز سیکشن آفیسر کیا. پھر اسی سلسلے میں میری تعیناتی ہو گئی وزارت خارجہ میں، اور وہاں سے کوئی اللہ نے مجھے موقع دیا تو میری تعیناتی وہاں سے یو کے میں ایز وائس کونسل آف پاکستان فار ناردرن آئلینڈس اینڈ ناردرن آئلینڈس ہوئی. ناردرن آئلینڈ اسکاٹ لینڈ، ناردرن آئلینڈس. جی. تو میں نے یو کے میں کوئی 8-9 سال گزارے، کچھ دیر ادھر اسکاٹ لینڈ میں اور باقی عرصہ لنڈن ہائی کمیشن میں. وہاں سے پھر میرا آئی واز پوسٹڈ بیک ٹو پاکستان اینڈ ایز ڈپٹی سیکرٹری ملٹری ونگ. وہاں پہ میری کوئی میں نے 4-5 سال گزارے، لیکن اس میں سے مجھے ایک اسائنمنٹ مل گئی یونائٹیڈ نیشنز کی، اور میں ایز پولیٹیکل افیئرز آفیسر میری تعیناتی ہو گئی روانڈا میں. روانڈا میں اس وقت بہت سا جینوسائڈ ہوا تھا، بڑی خرابی ہوئی تھی، بڑے ڈیفیکلٹ چیلنجنگ سچویشنز تھی وہاں پہ. لیکن ہم نے وہاں پہ جو وقت گزارا اس سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے میں ملا. پھر وہاں سے واپس آ کے میری پروموشن ہو گئی تو میں ایز جوائنٹ سیکرٹری اکنامک افیئرز ڈویژن میں میری تعیناتی ہو گئی. وہاں پہ میں انٹرنیشنل ایڈ کو ڈیل کرتا تھا. تو یہ ارتھ کویک اور جو بعد میں جو امریکن یو ایس ایڈ جب باہر ہوئی تو وہ سارا جو سلسلہ تھا وہ ہمارے ہی اس آفس کے تھرو چینلائز ہوتا تھا. جی. تو مجھے اللہ کا شکر ہے میرا کیریئر پیٹرن اس لیے بڑا ڈائیورسیفائڈ ہے. میں اس اسائنمنٹ کے حوالے سے مجھے دنیا کو دیکھنے کا بھی موقع ملا. آئی ہیڈ ٹو ٹریول کوائٹ اے بٹ اراؤنڈ دی ورلڈ. تو وہ میرے لیے بھی بڑا مطلب ایک لرننگ ایکسپیرئنس ہے، ٹریول کر کے دیکھنا، دنیا دیکھنی. تو میں وہاں پہ کوئی میرا وہاں پہ بھی لمبا عرصہ رہا، کچھ 6-7 سال میں وہاں رہا. پھر میری پوسٹنگ ہو گئی ایز محتسب پنجاب.
تو یہاں پہ ایز سیکرٹری میں نے کام کیا، اور وہ کام اس لحاظ سے بڑا مجھے سیٹسفائنگ لگتا تھا کہ جو سرکاری محکموں میں لوگوں کو جو گریونسز ہوتی ہیں ان کو ایڈریس کرنا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور محکمہ مال یہ ایسے ڈپارٹمنٹ جہاں پہ لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات آتی تھیں۔ تو ایز اے سیکرٹری ٹو دی آفس آف دی ombudsman پنجاب وی یوز ٹو ڈیل ود دی کمپلینٹس پرٹیننگ ٹو پبلک سیکٹر، اور اس میں جب کوئی کسی کی ایڈریس ہوتی تھی، اس کی مشکل حل ہوتی تھی، تو ہمیں اس سے بڑا ایک ذہنی سکون ملتا تھا کہ کچھ یہ نہیں ہے کہ سب جگہ ایسی خرابی ہے، بلکہ کوئی ادارے ایسے بھی ہیں جو کہ ایک بڑا مثبت کام کر رہے ہیں۔ تو ان دیٹ سینس اٹ واز اے ویری گڈ ایکسپیرئنس، اور بس دیٹ واز دی، یہ میرا مختصر سا ایک کیریئر کا سلسلہ۔ آئی تھنک الحمد للہ آئی ایم ویری سیٹسفائڈ کہ جتنی سروس میں نے کی ہے اٹ ہیز بین کوائٹ ریوارڈنگ۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ جی۔ آپ جس طرح دنیا کے مختلف حصوں میں رہے، آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، اور یقینی طور پہ پاکستان کا سافٹ امیج آپ نے وہاں پہ کریٹ کیا ہے۔ یہ جو آپ کا جاب تھی آخری ریٹائرمنٹ سے پہلے سیکرٹری محتسب کی، تو اس میں جو کہ جتنے آپ نے مسائل آپ کے پاس آتے تھے لوگوں کے اور اس کو آپ حل کرتے تھے، تو ایز اے پرابلم سالور ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے سننے والوں کے ساتھ کوئی ایک ایسا پرابلم یا واقعہ شیئر کریں کہ جس میں آپ کو کی خوشی ملی کہ آپ نے کسی مسئلے کا ایسا حل کیا جو ہر بندہ فیس کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں جی، محکمہ تعلیم میں میرے پاس ایک اکثر جو شکایتیں آتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ بچوں کے ساتھ تشدد بہت کیا جاتا تھا۔ اچھا، وہ جو ہے نا، ایک کسی گاؤں کا ایک اسکول تھا، وہاں پہ ایک ٹیچر تھی، اس نے بچے کو سزا دیتے ہوئے کچھ ایسی چیز کے ساتھ اس کو کوشش کی اس کو مارنے کی کہ اس کا بازو فریکچر ہو گیا۔ اچھا، تو وہ بہت، جب میرے پاس وہ آئی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ تو یہ کہ نہیں بربریت کی انتہا ہے۔ تو میں نے اس کو، ہمارا ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ ہم جب آتا ہے تو ہم ایک انویسٹیگیشن کے حوالے سے ایک ہم ان کو ریفرنس کرتے ہیں کہ بھئی بتائیے یہ کیا حالات بنے، اور وہ سارا کچھ جب سلسلہ چلا تو وہ خاتون جس نے یہ اس قسم کا تشدد کیا تھا اپنے اسٹوڈنٹ کے اوپر، وہ بھی آئی، اور اسٹوڈنٹ اور اس کے والدین بھی آئے۔ تو وہ جب پتہ چلا کہ جی سب اتنی زیادہ کوئی پڑھائی میں کوئی ایسی اس کی نہیں تھی، یہ تھی کہ وہ جو اس کے پرسنل کام تھے، یعنی جو اس پہ بھی وہ بچہ کوئی توجہ نہیں دیتا تھا، تو لہٰذا اس نے طیش میں آ کے اس کو اس کے ساتھ یہ تشدد کیا۔ تو ہمارے جب یہ کیس محتسب صاحب کے پاس پہنچا تو انہوں نے ریکمنڈیشن کی کہ اس خاتون کو یعنی یہاں سے ایز اے پنشمنٹ، اس کا اپنا علاقہ تھا وہ، اس کو وہاں سے مطلب ٹرانسفر کر دیا گیا تاکہ اس کو پتہ چلے۔ وہ خاتون تھی، اس کے لیے بہت بڑا یہ ایک سزا تھی کہ اپنے علاقے میں گھر میں رہتے ہوئے تو ایک اور بات تھی، لیکن اس سے یہ ہوا کہ محکمے میں ایک احساس پیدا ہو گیا کہ جی یہ چیز ہم ایسا نہیں ہے کوئی کسی کا کوئی دیکھنے والا یا پوچھنے والا نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہو ہر جگہ۔ تو اس سے کے بعد کافی یعنی ہمیں نظر آیا کہ بہتری کی طرف زیادہ شکایت نہیں آتی تھیں بچوں کی جب ہم نے یہ ایکشن لیا۔ تو آئی تھنک ایسے ہی پولیس میں بھی محکمے میں بھی ایسی شکایت آتی تھیں جہاں پہ پولیس والے زیادتی کرتے تھے۔ تو جب ان کو پتہ چل گیا کہ ایک ادارہ ایسا ہے اور بڑا فعال ادارہ ہے محتسب کا، تو وہ ہمارے لیے وہ بڑا ایک باعث اطمینان ہوتا تھا کہ جب کسی غریب آدمی کی کوئی جو کورٹس میں جب جاتے ہیں تو وہ لمبی تاریخیں ہو جاتی ہیں، وہ معاملہ کھٹائی میں پڑ جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ تھا کہ ہمیں ایک خاص لمیٹڈ پیریڈ میں اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکالنا ہے۔
تو میرے خیال میں یہ جو محتسب کا ادارہ ہے آل اوور پاکستان، اٹ از ڈوئنگ اے ویری پروڈکٹیو اینڈ میننگ فل جاب. اس لحاظ سے بڑی اطمینان اور سیٹسفیکشن ہوتی تھی کہ بھئی کوئی ریلیف جو ہے نا وہ کسی وقت پہ لوگوں کو مل رہا ہے. بہت بہت شکریہ جی بھائی. آپ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ ابھی بھی سوسائٹی کو پے بیک کرنا چاہتے ہیں اور جو آپ کا ایکسپیرینس ہے آپ چاہتے ہیں کہ نئی نسل کے کام آئے، تو ابھی آپ نے جو خود کو سوچا کہ میں اسے ٹیکنالوجی سے جوڑوں اور فری لانسنگ سٹارٹ کروں، یا جو دنیا بھر میں ایک ٹیکنالوجی کا ریولیوشن ہے اس کا حصہ بنوں تاکہ میرے ملک کو فائدہ ہو، تو یہ خیال کہاں سے آیا آپ کو؟ ایکچولی اعظم صاحب ہوا ایسے کہ میں سنگاپور وزٹ پہ گیا، تو وہاں پہ جب امیگریشن کے ڈیسک پہ ہم پہنچے تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ وہ سامنے کمپیوٹر ہے وہاں بیٹھ جائیں اور جو بھی ڈیٹیلز ہیں نا وہ، اور آئی واز جسٹ اے لے مین، آئی ہیڈ نو نالج اباؤٹ دیز ٹیکنیکل ڈیوائسیز اینڈ آل دیٹ. لیکن میں نے کچھ اٹیمپٹ کی، مجھ سے ٹھیک نہیں ہوئی. جہاں جو کام 15 منٹ میں ہونا تھا وہ اس پہ مجھے 1 گھنٹہ لگ گیا. سپورٹ کرنے لوگ آئے، مجھے سپورٹ کیا. تو مجھے یہ احساس ہوا کہ اب وقت ایسا نہیں ہے کہ آدمی ان چیزوں کو سیکھے بغیر زندگی گزارے. تو ان دیٹ وے میں نے سوچا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے. دوسرا جو چیز نے مجھے انسپائر کیا وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ علم جو ہے نا، سیک نالج فرام کریڈل ٹو گریو. تو پھر مجھے خیال، میں نے کہا میں اپنی جو ایج ہے اس کو کچھ دیر کے لیے بھول جاؤں، اینڈ آئی شوڈ دین کانسنٹریٹ آن واٹ آئی وانٹ ٹو لکنگ فار. تو میں نے سوچا کہ یہ جو ٹیکنیکل، یہ جو آئی ٹی کا جو ہے ایریا، یہ اس میں مجھے تھوڑا سا ایکسپرٹیز لینی چاہیے. تو آج اسی جذبے، اسی خیال سے اور اسی موٹیویشن سے کہ میں نے اب کچھ سیکھنا ہے، میں آ گیا ہوں. میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میری ایج ایسی ہے مجھے بیٹھ جانا چاہیے جا کے مسجد میں یا کدھر، وہ اپنی جگہ پہ ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے تو ضرور آدمی کو کچھ علم حاصل کرنا چاہیے. جی بہت اچھا آپ نے کہا جی کہ لوگوں کے کام آنا ہی اصل انسانیت ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہی روح ہے انسان کے ہونے کا. مقصد بھی شاید دوسروں کے کام آنا ہی ہے جو آپ نے سوچا. اور اجاد اوس صاحب کا تشریف آوری ہمارے لیے ایک آنر ہے، اور آپ نے جو سوچا ہے وہ آپ کر بھی لیں گے. مجھے یقین ہے جو آپ کا ماضی کا جو سارا کام ہے اور آپ کی صلاحیتیں، تو ویسے تو نوجوان پہچانے جا رہے ہیں ہمارے یہاں زیادہ ڈیجیٹل اسکلز میں انیبل ہیں وہ، لیکن آپ کی طرح کے سینئر لوگ بھی ضروری ہے کہ اس فیلڈ میں آئیں. تو اور آپ اپنے حوالے سے کچھ شیئر کرنا چاہیں سننے والوں کے ساتھ کوئی چیز کہ؟ جی اعظم صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اگر if you are in a position to facilitate or help someone, you should never hesitate. While I was working as second secretary in the in High Commission London, وہاں پہ بڑا ایک میرا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا کہ ایک سکھ بزنس مین، وہ he wanted to seek a visa, but he was holding an Indian passport. So the procedure was that his case should have been referred to Ministry of Interior, and once it is cleared, and then I was in a position to issue that visa. لیکن اس نے کوئی $50 million کی LC کا اس کا سلسلہ تھا. وہ میں نے وہ بڑا میرے پاس آ کے ہے جی یہ تو میرے لیے بڑا ہے، مطلب میں نے بہت پاکستان کو سوچا کہ میں اپنے ادھر کام کروں، تو میرے ساتھ اگر یہ میں 4 دن میں مجھے یہ میں نہ وہاں پہنچا تو میری یہ جو LC ہے نا یہ ساری یہ سلسلہ خراب ہو جائے گا. اب ادھر سے مجھے ایک یہ تھا کہ یار میرے ملک کو $50,000 ملین کی LC کھولی ہوئی، میں اس کو نہیں کروں. دوسری طرف مجھے پروسیجرل ایلیمنٹ کے بھی تھے خیال کہ جی یہ میں کیسے اس کو مطلب کروں. تو میں نے ان گڈ فیتھ آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو ایشو ہم اے ویزا. تو ساتھ ہی میں نے یہ کیا، میں نے فوری طور پہ میں نے ایک ریفرنس کیا منسٹری آف انٹیریئر کو
لیکن میں نے یہ انتظار نہیں کیا کہ منسٹری آف انٹیریئر مجھے کلیئرنس دے گی تو پھر میں کروں. آئی ایشوڈ دا ویزا اور ریفرنس میں نے کر دیا. تو اس سے یہ ہوا کہ وہ جو اتنا بڑا بزنس کا جو سلسلہ تھا نا وہ سم ہو انٹیکٹ رہا. تو بعد میں 2 ہفتے بعد وہ اس کی وہاں سے بھی کلیئرنس آ گئی. تو میں نے سوچا کہ یہ جو ہے نا انسان کی اگر نیت ٹھیک ہو, کنوکشن ہو آپ کہ جی میں جو کر رہا ہوں ان گڈ فیتھ کر رہا ہوں, تو اللہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے. سو ان دیٹ وے آئی تھنک دس از ون انسٹنس. لیکن جب وہاں پہ مائی ڈور واز آلویز اوپن فار ویزا میٹرز, تو بعض لوگ بڑی عجیب سچویشن میں آتے تھے. تو میرا یہ تھا کہ میں نے لوگوں کی سپورٹ کرنی ہے, میں نے پروسیجر ریڈ ٹیپزم کو زیادہ نہیں فالو کرنا. تو مجھے نہیں لگا کہ میں نے یعنی اس چیز نے مجھے بلکہ مجھے زیادہ تقویت ملی کہ اچھے کام کے لیے جو ہیلپ ہے نا وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو الحمدللہ کا کرم ہے کہ بڑا اچھا طریقے سے میرا یہ جو سلسلہ تھا ذمہ داری میں تھی بڑی اچھی سے نبھائی گئی ہیں. نہیں بڑا اچھا آپ نے کیا جی. اور اس میں ہمارے لیے ایک لیسن بھی ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ افسر پرو ایکٹیولی کسی کی مدد کرنا چاہے تو اس کے پاس ہمیشہ ہوتا ہے راستہ کوئی نہ کوئی کرنے کے لیے. دیٹس دی پوائنٹ. اچھا آپ نے جو بھی اس طرح دنیا میں بہت ساری جگہ پہ پاکستان کی نمائندگی کی, اور جو ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ دنیا بھر میں پاکستانیوں کو اس طرح رسپیکٹ نہیں ہے, سبز پاسپورٹ کو وہ عزت نہیں ملتی اور لوگ ہمیشہ خوفزدہ رہتے ہیں. تو یہ آپ کو کیسا لگا ایکسپیرینس وہاں جا کے کہ ایز اے پاکستانی آپ کو کبھی اس طرح کوئی کسی چیلنج کا سامنا کرنا پڑا, یا یہ رویے ابھی ڈیولپ ہوئے ہیں ہمارے لوگوں کے خلاف؟ دیکھیے جی, میں یو کے میں میرا وقت گزرا. میری ذمہ داریاں جو تھیں سرکاری وہ یو کے میں میں نے وہ ایز اے امپلائی آف دی ہائی کمیشن میں کام کر رہا تھا. تو میں نے دیکھا ہے وہاں پہ تھوڑا سا تعصب تو پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کچھ اگر کرنا چاہے تو وہ ان چیزوں کو وہ کسی کو ہیزیٹیشن کا باعث بنے. تو پاکستانی پاسپورٹ کی ٹھیک ہے, لوگ اس کو اتنا کسی اس نظر سے نہیں دیکھتے جیسے ان چیز, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کا اپنا کردار ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو یہ موقع دیں ہی نہ, سوچے کہ یہ پاکستانی ہے, یہ سوچے کہ یہ انسان ہے, اور پھر جب اس کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کوئی کسی طریقے سے کام کیا جو کہ اس کی نظروں میں آپ کی ایک خاص قسم کی ایک آپ کی ایک یعنی ایک عزت بنی ہے, تو پھر وہ پاسپورٹ والی بات کہ جی یہ پاکستان پاکی ہے یا کوئی اور ہے, یہ پھر نہیں رہتی. تو آپ کو اپنا جو کردار ہے یا اپنا جو عمل ہے نا اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. یو شوڈ بی ان ڈسپلن, یو شوڈ فالو دی رول آف دی لا, رول آف دی لینڈ, تاکہ لوگوں کو یہ احساس نہ ہو کہ جی یہ ان کو کچھ یعنی یہ جاہل لوگ ہیں. پھر عزت بھی آ جاتی ہے ساتھ ہی. لیکن اگر آپ مطلب ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر وہی ہے, تو جو لوگوں کا خیال ہے کہ جی یہ پاکی ہے, یہ تو ایسے لوگ ہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ اپنے عمل اور عقل کے ساتھ صحیح طریقے سے اگر کام کریں تو عزت بھی ہوگی, اور پھر ملک کی بھی عزت ہوگی, اور پاسپورٹ کی بھی عزت ہوگی. جب یہ سے بڑا اچھا آپ نے بتایا کہ یہ جو سارا امپیکٹ ہمارا ہے یہ اس پہ لوگوں کے انفرادی جو ہیں اقدامات ہیں. جی ہاں, اگر آپ انڈیویجولی اچھے ہیں, ایتھیکلی اسٹرانگ ہیں, تو آپ جہاں بھی جائیں گے آپ اپنے ملک کی عزت بھی بڑھا رہے ہوں گے, اور وہ آپ کو کبھی کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. تو یہ ہمارے کچھ لوگوں کا ہی کیا در ہے جو ایز اے نیشن پوری قوم بھگت رہی ہے. تو جس طرح آپ نے کام کیا پوری زندگی اور آپ نے ایک اچھا نام کمایا, تو ظاہر ہے آپ کو بھی یہ اچھا تو نہیں لگ رہا ہوگا کہ ہمارے ملک جس طرف لوگوں کا تاثر جا رہا ہے کہ یہ کیوں برا بنتے جا رہے ہیں, جب کہ اتنے باصلاحیت ہیں. اور ہم بھی ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ایتھیکلی اگر ہم اسٹرانگ ہیں تو دنیا ہم پہ ٹرسٹ کرے گی. ابھی فری لانسنگ میں ہمارے نوجوان ماشاءاللہ دنیا میں 4تھے نمبر پہ ہیں, لیکن جو ہم پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ جی وہ ایتھیکلی یہ اسٹرانگ نہیں ہیں, یا جھوٹ بولتے ہیں, یا کام میں کوئی کرتے ہیں, تو اس حوالے سے اب کیا نوجوانوں کو کہنا چاہیں گے کہ اب چونکہ اسکل بیسڈ کام ہے اور پوری دنیا ایک گلوبل ولیج ہے,
تو آپ کہیں سے بھی کام لے کے کر سکتے ہیں, کما سکتے ہیں. تو کیا وہ کریں کہ دنیا بھر میں پاکستان کی امیج بھی بہتر ہو اور انہیں زیادہ جاب یا کام کی مواقع بھی ملتے رہیں؟ اعظم صاحب بات یہ ہے کہ نوجوان آج کل جو ہے نا ان کا تھوڑا سا یعنی جو اسپرچول اسپیکٹ ہے نا اس پہ ان کی توجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر آدمی مطلب یہ اپنے آپ فرسٹ بلیو ان یور سیلف, آپ کی سیلف اسٹیم بہت اوپر ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ چیلنجز جو آتے ہیں نا آپ ان کو ہیڈ آن فیس کریں. فیلیئرز کو نہ دیکھیں کہ جی فیلیئرز ہو رہے ہیں. آپ اپنے کام میں لگن اور کنوکشن رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کنوکشن ہو کہ میں نے اپنی پوری اسٹرگل کرنی ہے, نتیجہ اللہ کے پاس ہے. جب بچے نوجوان یہ سوچ کے اپنا کام کریں گے تو وہ کامیابی ہوں گے اور وہ ان کا دنیا میں ایک امیج بھی اچھا ہوگا اور ملک کا بھی امیج ہوگا. تو میری ان سے میری نصیحت میں کروں انہیں کہ وہ اپنے آپ میں پورا یقین رکھیں, اللہ پہ بھروسہ کریں اور محنت جو ہے نا اس کا کوئی دیر از نو سبسٹیوٹ. اسٹرگل کرنی چاہیے دنیا میں. جنہوں نے آج جو لوگ اصل ٹاپ آف دی لائن پہ جو لوگ ہیں وہ ان کا یہی ہے کہ انہوں نے زندگی کو ذمہ طریقے سے گزارا ہے. ڈسپلن میں رہیں, ڈسپلن از ویری امپورٹنٹ. تو ہمارا تو دین سکھاتا ہی ہمیں یہ ہے. اگر مطلب یہی عمل کر لیا جائے کہ صبح فجر کے وقت کے بعد آپ نے سونا نہیں, آپ نے کام کرنا ہے اور 5 وقت آپ نے اپنے آپ کو الرٹ رکھنا ہے نماز کے لیے, یقین جانیے, اور ساتھ آپ اپنے کام میں لگن دیں, ہمت سے کام کریں تو آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. جب تک آپ اسپرچولی ٹھیک نہیں ہوں گے آپ وہ اس نہج پہ نہیں جا سکتے جہاں پہ کہ ایک بندہ کہے بھی ہاں یہ ہے. اللہ کی مدد ساتھ ہو اور ساتھ محنت ہو. اچھا اس طرح ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو گورنمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں اور ہمیشہ ہمیں یہ ایکسکیوز سننے کو ملتا ہے کہ جی چونکہ کرپشن بہت زیادہ ہے اور سفارش کا کلچر ہے اور اس کا حصہ بنے بغیر گورنمنٹ جاب بڑی مشکل ہے. تو آپ کو بھی کبھی اس طرح کی کوئی مشکل پیش آئی یا آپ اس بات سے اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ کیا یہ سسٹم کا حصہ بنے بغیر بھی نوکری ہو سکتی ہے کچھ اصولوں سے یا مشکل ہے؟ بالکل جی, یہ معاشرہ تو ہمارا اس میں اس قسم کی خامیاں تو کافی ہیں اور مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں. لیکن اسی انوائرمنٹ میں دیکھتا ہوں جو لوگ اپنی ورتھ خود بنا لیتے ہیں نا وہ پھر وہ ان سے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ انہیں کہیں نہ کہیں کامیابی نہ ملے. سفارشیں بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن جو محنت کرتا ہے اللہ اس کو اس کا کسی نہ کسی طریقے سے اجر بھی دے دیتا ہے. تو میں نے ایسے دیکھا ہے, میں نے اپنے پبلک سیکٹر میں میری کچھ ایسے تھے ریکروٹمنٹس کرنی تھی, ہم نے ایک خاص اسائنمنٹ تھی, اس پہ سفارشیں بھی آ رہی تھیں. لیکن اگر جو دیکھا کہ یہ اس بندے کا جو سکور ہے یہ ایسا ہے کہ اس کو ہم نہیں مطلب ڈراپ کر سکتے, تو وہ سفارشوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا تھا کہ بھئی اس کو بھی کہیں نہ کہیں اکوموڈیٹ کیا جائے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ آدمی اپنی سکلز کو انہانس کرے. سکل کو انہانس کرے گا تو پھر کوئی نہ کوئی چینل مل جاتا ہے جہاں پہ اس کو کامیابی ہو جاتی ہے. یہ بھی بندے پہ آپ کا کہنا ہے کہ اپنے اوپر ہی منحصر ہے کہ وہ اس کرپٹ سسٹم کا حصہ بننا چاہتا ہے یا خود سے کوئی نہ کوئی ڈلیور کرنا چاہتا ہے کوئی انپٹ. تو کبھی زندگی میں ایسا بھی ہو کہ آپ کو مشکل وقت کو آیا فیصلہ کرنے میں جس کا ابھی تک کوئی پچھتاوا ہو یا آپ کو لگا کہ مجھے وہاں پہ یہ کرنا چاہیے تھا؟ تو ایکچولی جی ہمارے ہاں ہے ایسا واقعہ, مطلب ایک دفعہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی ڈیفینس کمیٹی آف کیبنٹ کی. وہاں پہ کچھ سلسلہ انٹرٹینمنٹ کا جو ہوتا ہے نارملی میٹنگ میں, وہ ایک پروسیجر ہے کہ جی ایک بجٹ ہوتا ہے تو اس میں سے یہ انٹرٹینمنٹ ہوگا.
تو وہ بجٹ جو میرے پاس تھا نا اس سے بہت زیادہ ایکسیڈ کر گیا. اچھا جی. وہ جو وہاں کا سے زیادہ جو انٹرٹینمنٹ کا. اب میں نے اس کو میرا اوبیسلی یہی تھا کہ آئی سیٹ کہ دس از ناٹ فیئر, یہ ہمارے بجٹ سے بیونڈ ہے. تو لیکن سمہاؤ مجھے اوپر سے ڈائریکشن آئی کہ جی اس کو آپ نے ہر صورت میں کرنا ہے. میرے لیے وہ کافی چیلنجنگ سچویشن تھی کہ میں یعنی کل کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی یہ بات جا سکتی تھی کہ میں کیا کروں. تو واقعی وہ بہت ہی مطلب چیلنجنگ سچویشن تھی. لیکن فائنلی میں نے پھر یہ سوچا کہ اس کو بتایا جائے جا کے پرسنلی جا کے جو ہمارے تھے پیپل سٹنگ ایٹ دی پالیسی لیول کہ جی آپ خود ہی تو کہتے ہیں تو یہ اس کو ایسے کرنا ہے, تو آپ اس کا حل آپ بتائیں کیا ہو سکتا ہے. انہوں نے پھر مطلب انہوں نے کہا کہ آپ اس کو کر دیں اور جو مطلب اس کو اپروو کر دیں, تو جو سلسلہ بنے گا بعد میں وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا جس کا وہ پھر ہم اس کو بعد میں دیکھ لیں گے. تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ بعض دفعہ چیزیں آپ کی یعنی ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ صحیح کروں لیکن نہیں کر پاتے. تو وہ جو ہے نا وہ پھر سلسلہ میں بھی پھر میری بھی ایک لمیٹیشن ہے کہ میں نے اپنا ریکارڈ کر دیا کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر اس کے باوجود بھی کچھ ہو جاتا ہے تو وہ دین اٹ ہیز ٹو بی ایز اے پبلک سرونٹ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ. تو یہ کچھ اس قسم کی سچویشن تھی کہ میرے لیے بڑا مشکل تھا اس کو ہینڈل کرنا. مجھے ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہیں گے پیرنٹنگ کے حوالے سے کہ آپ جس طرح ہمارے معاشرے میں بڑی ضرورت ہے کہ والدین جو ہیں وہ بچے کی صلاحیتوں کو سمجھیں اور دیکھیں کہ اس کے بے کیا ٹینڈنسی ہے, کیا بننا چاہتا ہے, اور زبردستی ہم ڈاکٹر جنہیں بنا رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کی یا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ عاطف صاحب میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو شروع سے ہی نا فرام دی ویری بگننگ جی اس کو مطلب بکس کے ساتھ لگاؤ کر دینا چاہیے کسی طریقے سے. ٹھیک ہے. انہیں شروع سے ہی یعنی ایسا ان کے ساتھ انوائرمنٹ آپ اس کو دیں کہ اس کو خود ایک اس کا یعنی انکلینیشن آ جائے کہ میں نے کچھ دیکھنا کچھ پڑھنا ہے. جتنی ریڈنگ آپ کروا سکتے ہیں نا بچوں کو, جتنا آپ مطلب سلیبس کی بات نہیں میں کرتا, جنرلی اگر آپ بچوں کو کتاب کے ساتھ ایک تعلق پیدا کر دیں گے اور مضبوط کر دیں گے اور اس کو انکریج کریں گے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے اب بچے کی کہ وہ اپنے معاشرے میں ایک اپنا کوئی مقام حاصل کر لے اگر اس نے اپنے آپ کو یعنی اس ایریے میں اس کا ذہن بن گیا کہ میں نے پڑھنا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ بچوں کے لیے سب سے زیادہ دوسرا ان کو اپنا جو ایک ہے نا روحانی اسپیکٹ دینی اسپیکٹ یعنی ہے اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے. اس کو اگنور کریں گے تو پھر بات نہیں بنے گی. اچھا ایک انسان سوسائٹی میں اپنا ایک پازیٹیو کردار پروڈکٹیو کردار اس وقت ادا کرے گا اگر وہ اسپرچولی بھی اور ادروائز بھی فٹ ہو. دین کا بھی جو ایلیمنٹ ہے نا یہ شامل ہونا چاہیے. واہ, یہ بڑا اچھا آپ نے بتایا جی کہ کتاب سے جوڑنا چاہیے بچوں کو. اور میرا بھی یہ ماننا ہے کہ اگر آپ ایک کتاب پڑھتے ہیں تو آپ ایک زندگی کے بارے میں جانتے ہیں, بایوگرافی پڑھ رہے ہیں. تو اگر آپ نے 100 کتابیں پڑھی ہیں تو آپ کو زندگی گزارنے کے 100 زاویے مل جاتے ہیں. دیٹس ٹرو. تو یہ بہت ہی اہم آپ نے بات کی. بہت شکریہ آپ کا تشریف آوری کا ہمارے اس پروگرام میں. اور ہم چاہیں گے کہ مستقبل میں بھی آپ سے رہنمائی لیتے رہیں, کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ یوتھ کے ساتھ جب تک ایکسپیرینس لوگ نہ ہو تو پاکستان کا وہ امیج نہیں بن سکتا جو ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ عاطف صاحب. یہ آپ کی اسپرٹ اور آپ کا جو یہ اپروچ ہے نا یہ مجھے بہت پسند آئی ہے. اور میری بھی کوشش ہوگی کہ اس کو نوجوانوں کو بہتر ایک مستقبل دینے کے لیے
جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم اپنا رول پلے کریں. تو میرے لیے یہ بہت اٹس اے میٹر آف آنر فار می دیٹ I would also be somehow associated with your organization, so that we can contribute as much as is possible. Most Thank you welcome. ji, mehrbani. Thank you.